النبی الکریم، محبت کے ساتھ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائق ست تعظیم و تکریم قابل اعزاز علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، چھوٹے دن ہیں اور 4 بج چکے ہیں، 4:30 بجے عصر کی نمازیں ہیں اور ہم یہاں 2 بجے سے پہلے پہنچ گئے تھے، لیکن آپ کی مسجد میں کوئی نہیں تھا، تو ہم آپ کی انتظار میں رہے، آپ اس انتظار میں رہے کہ مولوی سٹیج پہ بیٹھے تو ہم جائیں، تو بہرحال چلو کسی بہانے سے مل بیٹھے۔ قاری صاحب نے مجھ سے پہلے جو تقریر کی اس میں انہوں نے اسی آیت کریمہ کا سہارا لیا ہے، میں نے بھی اس کا سہارا لیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ربیع الاول کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس میں ذکر حبیب زیادہ ہوتا ہے۔ حضور کا تذکرہ ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی، ہر جگہ، ہر مومن کسی نہ کسی ذریعے سے کرتا ہے۔ اگر آپ کی سیرت پر عمل کرتا ہے تو یہ محبوب کا ذکر ہے، اخلاق اپناتا ہے تو یہ حضور کی سیرت ہے، کوئی عبادت کرتا ہے تو یہ حضور کی سیرت ہے، کوئی خیر کا کام کرتا ہے تو یہ حضور کی سیرت ہے، اور پھر اسی طریقے سے ذکر حبیب کرتا ہے تو یہ بھی حضور کی سیرت ہے۔ تو یہ سارا سال ہر وقت ہر جگہ ذکر حبیب ہوتا ہے، لیکن جیسے پورا سال قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، مسجدوں میں، مدارس میں، درسگاہوں میں، تعلیمی اداروں میں دن رات پڑھا جاتا ہے، مگر جب رمضان آئے تو قرآن بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ بھئی کیوں؟ اس لیے کہ رمضان قرآن کے آنے کا مہینہ ہے۔ یوں تو پورا سال ذکر حبیب ہوتا ہے، ہر ایک کرتا ہے اور خوب کرتا ہے، لیکن ربیع الاول میں بہت زیادہ ذکر حبیب اس لیے ہوتا ہے کہ یہ حضور کے آنے کا مہینہ ہے۔ اب یہاں ایک بات آپ سے یہ بھی عرض کرنی ہے کہ یہ مہینہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یعنی آپ کی ولادت کا صرف نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی ولادت اس مہینے میں ہوئی ہے، لیکن ولادت کے ٹھیک 40 سال بعد جب آپ نے اعلان رسالت کیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی ہے اور وانذر عشیرتک الاقربین کے تحت فاران کی چوٹی پر لوگوں کو جمع کیا ہے اور ایک رب کے ایک ہونے کا پیغام دیا ہے، تو اس وقت بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا، تو ولادت بھی ربیع الاول میں ہے اور اعلان رسالت بھی ربیع الاول میں ہے۔ پھر آپ نے 13 سالہ مکی زندگی گزاری اور 10 سالہ مدنی زندگی گزاری، تو مکۃ المکرمہ کی 13 سالہ زندگی، اعلان نبوت کی پہلے 40 سالہ زندگی، 53 سالہ زندگی گزری، اور مکی زندگی میں دعوت و تبلیغ کا میدان تھا۔ آپ نے لوگوں کو دعوت دی، ہدایت کا راستہ بتایا، آپ کو ساحر کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے جس میں اتھر پہ اوجریاں ڈالی گئیں، آپ کو صدمے اور تکلیفیں دی گئیں، سب کچھ سہ کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آپ نے قدم آگے بڑھائے رکھا۔ آخر وہ وقت آیا کہ جب رب کی طرف سے حکم آیا کہ محبوب اب مکے کو چھوڑ کر مدینے تشریف لے جائیے۔ مکۃ المکرمہ کی عظمت قرآن نے بیان کی ہے، ھذا البلد الامین کہہ کر، لا اقسم بھذا البلد کہہ کر، اس کو ام القریٰ کہہ کر بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے جب آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور مکۃ المکرمہ سے باہر نکلے تو کعبہ اللہ کی طرف مڑ کے آپ نے دیکھ کر کہا، اے اللہ یہ جگہ مجھے بڑی پسند تھی، جانے کو دل نہیں کرتا مگر یہ ظالم رہنے نہیں دیتے،
اب اگلا جملہ عجیب ہے، فرمایا اللہ مجھے اس جگہ لے چل، مجھے یہ پسند تھی، اب مجھے وہاں لے جا جو تجھے پسند تھی۔ تو پھر حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے ہجرت کر کے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ سفر ہجرت سفر کے مہینے کی 27 تاریخ کو حضور نے مکے سے شروع کیا، 3 دن آپ غار میں رہے، یکم ربیع الاول کو غار سے نکلے، 9 دن مسلسل سفر کیا، اور 9 ربیع الاول کو آپ مدینہ طیبہ میں پہنچے ہیں قباء کے مقام پر، اور بعد نے کہا ہے کہ 12 دن کا سفر تھا، تو 12 تاریخ کو آپ وہاں پہنچے، پھر وہاں کچھ دن حضرت علی کی آمد کا انتظار کیا، اور پھر اس کے بعد آپ مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ تو گویا ولادت بھی ربیع الاول میں ہے، رسالت بھی ربیع الاول میں ہے، اور آپ کی ہجرت بھی ربیع الاول میں ہے۔ پھر ہجرت کے بعد 10 سال مدنی زندگی ہے، اور یہ مدنی زندگی انقلابی زندگی ہے، تعلیم کی زندگی ہے، جہاد کی زندگی ہے، کفر سے مقابلہ کرنے کی زندگی ہے، عقائد کی زندگی ہے، اعمال کی زندگی ہے، اخلاق کی زندگی ہے، معاملات کی زندگی ہے، معاشرت کی زندگی ہے، معیشت کی زندگی ہے، اسلام کا نظام سیاست کی زندگی ہے، اپنی زندگی کو سنوارنے کی زندگی ہے۔ یہ 10 سال آپ نے ایک مدینہ طیبہ میں ریاست قائم کر کے اس میں عملی طور پر اسلام کو نافذ کر کے اللہ نے جب اس دین کو مکمل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین آپ پر مکمل ہو گیا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ایک دعا شروع کی، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، کہ میرے آنے کا مقصد دین کی دعوت تھی، وہ دین مکمل ہو گیا، اللہ اب مجھے تیری قربت زیادہ پسند ہے، اپنے قرب میں بلا لے۔ تو اللہ نے جب آپ کو عالم فنا سے بقا کی طرف، خلق سے خالق کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، اس جہان سے اللہ کی قربت کی طرف آپ تشریف لے گئے، تو پھر ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ گویا ربیع الاول ولادت بھی ہے، ربیع الاول رسالت بھی ہے، ربیع الاول ہجرت بھی ہے، ربیع الاول دنیا سے حضور کی رحلت بھی ہے، یہ ساری چیزیں ماہ ربیع الاول میں ہیں۔ اب یاد رکھیے کہ ان چاروں چیزوں کو اگر اکٹھا کر لیا جائے کہ اس میں ولادت بھی ہو، رسالت بھی ہو، ہجرت بھی ہو، رحلت بھی ہو، سب کو جمع کر کے اس کا کوئی نام تجویز کیا جائے تو وہ ایک ہی نام ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیرت۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ تو گویا ربیع الاول حضور کی سیرت کا مہینہ ہے، صرف ولادت کا نہیں۔ ولادت کا تو کافر بھی انکار نہیں کرتا، وہ سیرت کا انکار کرتے تھے۔ ولادت کا یہودی نے انکار نہیں کیا، وہ سیرت کے منکر تھے۔ عیسائی نے ولادت کا انکار نہیں کیا، وہ سیرت کا منکر تھے۔ تو حضور کی پوری سیرت جس میں ولادت بھی آئے، رسالت بھی آئے، ہجرت بھی آئے، رحلت بھی آئے، اس کا مہینہ ربیع الاول ہے۔ شاید یہی وجہ ہوگی کہ ضیاء الحق مرحوم کے دور سے پاکستان میں قومی سطح پر سیرت کانفرنسوں کا انعقاد شروع ہوا، اور وہ اب تک چلا رہا ہے، جس کا دور بھی آیا ہے اس کا عنوان ہوتا ہے سیرت کانفرنس۔ کوئی آدمی اس پر تنقید نہیں کر سکا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ میلاد کانفرنس کیوں نہیں کرتے ہیں؟ سب لوگ لکھتے ہیں سیرت کانفرنس، عنوان اس کے مختلف ہوتے ہیں۔ کسی سال سیرت کانفرنس حضور بحیثیت خاتم النبیین، حضور بحیثیت رحمت للعالمین، حضور بحیثیت گویا ایک پیشوا اور مقتدا کے، حضور بحیثیت نظام مملکت چلانے کے، حضور بحیثیت جناب اخلاق حسنہ کے، جو بھی موضوع ہو وہ سیرت کا ہوتا ہے۔ تو اب ہم سب کے ذمے حضور کی سیرت ہے، اور مومن وہ ہے، یوں سمجھیے کہ کافر وہ ہے جو صرف ولادت کو تو مانے باقی زندگی کا انکار کر دے، مومن وہ ہے جو ولادت بھی مانتا ہے، سیرت بھی مانتا ہے، رسالت بھی مانتا ہے، ہجرت بھی مانتا ہے، رحلت بھی مانتا ہے، پوری زندگی کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ حضور پہ صحیح معنی میں کلمہ پڑھ کے حقیقی معنی میں مسلمان بھی ہے اور حضور سے محبت کرنے والا بھی ہے۔ ایک بات تو میں نے آپ سے یہ کہنی تھی، اب دوسری بات اس حوالے کی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گھڑی پر میری نظر ہے، میں کچھ تقریر نہیں کر رہا، کچھ باتیں اپنی گفتگو کی چن کر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے
کہ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ، اس میں سب کا اتفاق ہے کہ حضور کی ولادت اس مہینے میں ہوئی ہے ربیع الاول۔ اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ حضور کی ولادت کی تاریخ دن سوموار کا ہے۔ اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ ولادت کا وقت صبح صادق کا ہے۔ تاریخ کیا ہے، اس میں 4 محققین نے اپنی اپنی آراء لکھی ہیں۔ میں ان پر بحث کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ چھوٹا ہو کے بڑوں پر کوئی گفتگو کرے، لیکن ان کی بات نقل کرتا ہوں۔ بعض نے لکھا ہے کہ 2 ربیع الاول، بعض نے لکھا ہے 8 ربیع الاول، بعض نے لکھا ہے 9 ربیع الاول، بعض نے لکھا ہے 12 ربیع الاول۔ لیکن ہمیں بحث نہیں کرنی کہ حضور کس تاریخ کو آئے، اس لیے کہ 2 کو آئے تو ہمارے نبی آئے، 8 کو آئے تو ہمارے نبی آئے، 9 کو آئے تو ہمارے نبی آئے، 12 کو آئے تو ہمارے نبی آئے۔ اگر حضور 12 سے گویا یوں سمجھیے کہ 9 دن پہلے آ گئے 2 کو تو کوئی عیب کی بات نہیں۔ حضور 8 کو آئے ہیں تو خوشی کی بات ہے، 9 کو آئے ہیں تو خوشی کی بات ہے۔ اگر حضور چند دن پہلے آ گئے تو اس پہ رونے دھونے کی کیا بات ہے؟ خوشی یہ ہے کہ ہمارے محبوب آ گئے۔ اب میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اسماء گرامی قرآن مجید میں ہیں، وہ قرآن پاک کے اول اور آخر میں اسماء الحسنہ بھی اور اسماء الرسول بھی لکھے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نام بھی ہیں، اللہ الذی لا الہ الا ہو، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز، سارے اسماء الحسنہ۔ ایسے آخر میں حضور کے نام بھی ہیں، محمد احمد حامد محمود طیب طاہر قاسم حاشر عاقب، حضور کے اسماء گرامی۔ میں جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ کے ناموں میں بھی ایک نام ہے الاول الآخر، حضور کے ناموں میں بھی ہے اول اور آخر۔ فرق یہ ہے کہ وہاں ال ہے، یہاں ال نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان بعض دفعہ رب نے اپنے کمالات اور صفات کا مظہر مخلوق کو بنایا ہے، لیکن اس گفتگو میں ایسا فرق رکھا ہے کہ عقل والے سمجھیں کہ یہ خصوصیت اللہ کی ہے، یہ مخلوق کے لیے۔ رب نے اپنے آپ کو بھی رؤوف الرحیم کہا ہے، حضور کو بھی کہا ہے، لیکن فرق رکھا ہے کہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور جب نبی کی باری آئی تو بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرق رکھا ہے۔ تو میں اللہ کی بات، وہ ایک خصوصیت ہے کہ الاول، جس سے پہلے کوئی نہیں، پہلی ذات اللہ کی۔ اس سے پہلے کیا ہے، یہ بات کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھی تھی، تو امام صاحب کہنے لگے تمہیں گنتی آتی ہے؟ اس نے کہا جی، ہزاروں تک گنتا ہوں۔ فرمایا 9 سے الٹا گنو پیچھے۔ اس نے جلدی سے گنا، 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ کہنے لگے پیچھے گنو۔ اس نے کہا جی ایک ہے، ایک سے پہلے تو کچھ نہیں۔ فرمایا پھر وہ ایک ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، سب کچھ اس کے بعد ہے۔ اللہ کی صفت ہے الآخر کا معنی یہ ہے کہ جب کچھ نہیں ہوگا آخر میں، اس وقت بھی رب کی ذات ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے جب موت کا کائنات کو اللہ ختم کریں گے، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، تو اللہ پوچھیں گے کوئی ہے اب باقی؟ تو کتابوں میں ہے جبریل کہیں گے اللہ میں ہوں۔ اللہ فرمائیں گے مت، تو بھی مر جا۔ پھر پوچھیں گے اور کون ہے؟ تو اسرافیل جو سور پھونکے گا وہ کہے گا سب مر گئے، میں اکیلا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے مت، تو بھی مر جا۔ اب جب سب ختم ہو گئے تو کل شیء ہالک الا وجہ، کل من علیہا فان کا نعرہ لگ گیا۔ سینکڑوں ہزاروں سال پتہ نہیں کتنی مدت اس میں گزرے گی، اور اللہ یہی کہیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی حاکمیت ہے سوائے اللہ قہار کے، اور کسی کا حکم یہاں نہیں چلتا۔ تو وہاں آخر میں ایک اللہ کی ذات ہے جو باقی رہے گی، لیکن جب حضور کے لیے اول اور آخر آیا ہے تو اس کا معنی اور ہے۔ یہاں آقا کے لیے اول سے مراد یہ ہے
کہ ارواح انسانیت کو جب رب نے پیدا کیا تو ان میں سب سے پہلے روح محمد کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے حضور پوری انسانیت میں ارواح عالم میں پہلی روح پیدا ہونے والی محمد کریم کی ہے۔ اور آخر سے مراد یہ ہے کہ جب انبیاء اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا تو ان میں جو سب سے آخر میں ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ تو اس حیثیت سے آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں۔ تو یہ دو حیثیتیں حضور کی، اول ہیں عالم ارواح میں روح کے وجود سے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مقصود میں اول ہیں، ظہور میں آخر ہیں، یا مقصود میں اول ہیں، وجود میں آخر ہیں۔ اور دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز لینی ہو، علامہ قریشی مرحوم ہمارے ایک بزرگ گزرے چھوٹی سی مثال دیتے تھے، کسی نے دودھ لینا ہو نا، خالص گھی بنانا ہو، تو وہ گائے یا بھینس لیتا ہے تو مقصد گھی ہے، چارہ ڈالتا ہے تو مقصد گھی ہے، اس کو دودھ نکالتا ہے تو مقصد گھی ہے، اس دودھ کو جناب اس کو دہی بناتا ہے تو مقصد گھی ہے، لسی بنتی ہے تو مقصد گھی ہے، اس لسی سے پھر مکھن نکلتا ہے تو مقصد گھی ہے۔ لیکن مکھن کو پھر گرم کرنے کے بعد گھی آخر میں نکلتا ہے۔ جو مقصود میں پہلے تھا وہ ظہور میں آخر ہے، لیکن دودھ کے اندر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں گھی نہیں ہے، لسی میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اس میں گھی نہیں ہے، مکھن میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا گھی نہیں تھا، پہلے ظاہر آخر میں ہوئے ہیں۔ حضور کو نبوت کب ملی؟ کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، اظہار کب ہوا؟ جب پورے 1,24,000 آ چکے، یا 2,24,000 مختلف روایتیں ہیں، جتنے بھی انبیاء خدا نے بھیجنے تھے کم و بیش، آخری کے آنے کی باری آئی تو پھر حضور کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اور یہ سب سے بڑی ختم نبوت کی علامت ہے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں سید نور الحسن شاہ بخاری، بڑے متکلم تھے، وہ تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے جب یہ مثال سمجھائی تو ایک آدمی کہنے لگا، حضرت ڈالڈا بھی تو گھی ہے یا نہیں ہے؟ وہ بولو ماشاءاللہ۔ تو پھر میں ان کا جملہ دہراتا ہوں، میں نہیں آپ کو کہہ سکتا کہ میری اوقات نہیں۔ کہنے لگے اس بدھو اور احمق قوم کا میں کیا علاج کروں جو ڈالڈے کو گھی کہتی ہے؟ اس کا تو نام ہی ڈالڈا ہے، ڈالڈا سورج مکھی سے بنتا ہے، ڈالڈا آلو سے بنتا ہے، ڈالڈا ادھر سے آتا ہے۔ گھی کا نظام وہ ہے جو بھینس اور دودھ اور دہی اور مکھن کے ذریعے سے آتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جس کے پاس اصلی گھی ہو اسے نکلی کی ضرورت نہیں، اسے ڈالڈا کی ضرورت نہیں، اسے کسی اور مصنوعی کی ضرورت نہیں۔ ہمارے پاس اصلی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی نبوت کے ہوتے ہوئے کسی ذلی کی، کسی بروزی کی، کسی موزی کی، کسی بےایمان کی کوئی ایسی جھوٹا مدعی نبوت آئے، اس کی نبوت کی ضرورت نہیں کہ محمد کریم ہمارے پاس اصلی ہیں، اصلی کے ہوتے ہوئے ہمیں ڈالڈے اور باسمتی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بات جو سمجھانی تھی وہ ایک اور تھی، یہ اس کی میں نے تمہید بنا دی۔ پھر میں گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں، گھڑی بڑی خوبصورت ہے لیکن لوں گا نہیں، واپس کر دوں گا۔ توجہ سے میری بات کو سمجھیں۔ اول تھے مقصود میں تو اول تاریخ کو پیدا ہوتے کہ ربیع الاول کی پہلی کو آئے تاکہ آپ کا مقام اولیت سمجھ آتا۔ آخری بن کے آئے تو آخری تاریخ میں آتے تاکہ مقام ختم نبوت سمجھ آتا کہ آخری نبی ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ یا 2 کو پیدا ہوئے یا 8 کو پیدا ہوئے یا 9 کو پیدا ہوئے یا 12 کو پیدا ہوئے، وہ نہ اول بھی نہیں آخر بھی نہیں، تو آنے میں کوئی حکمت تو ہونی چاہیے۔ تو علماء نے اس میں کچھ حکمتیں نقل کی ہیں، وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر 2 کو ہیں، یہ مفتی رشید احمد رحمہ اللہ کی تحقیق ہے، میں اپنے قریب کے علماء کی تحقیقیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اگر 2 ہے تو حکمت یہ ہے کہ ہمارے ایمان لانے کے 2 ہی مرکز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، باقی جتنی ایمانیات ہیں ان کے ماتحت
اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، الوہیت کو مانتے ہیں، رسالت کو مانتے ہیں، ربوبیت کو مانتے ہیں، آقا کی نبوت اور رحمت کو مانتے ہیں، تو یہ دوسرے نمبر پر ہے توحید کے بعد رسالت کا درجہ۔ اس لیے 2 کو آئے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی نے خدا نہ بنائے، یہ خدا کے فرشتادہ ہیں، رب نہیں ہے۔ اور اگر 8 کو آئے تو حکمت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد حضور کے آنے سے پہلے درمیان میں 650 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ اس زمانے میں کوئی مقتدا، کوئی پیشوا، کوئی رہنما، کوئی ہادی، کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے۔ پوری دنیا میں کفر اور جہالت کے اندھیرے ہو گئے۔ قرآن نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد پھیل چکا تھا۔ تو فساد، ضلالت، گمراہی، کفر اور بے دینی، یہ ساری چیزیں جہنم میں لے جانے والی۔ جنت کے درجے 8 ہیں، جہنم کے طبقے 7 ہیں، اس کے دروازے 8 ہیں، اس کے 7 ہیں۔ حضور 8 کو آئے کہ اس سے پہلے جہنم کے 7 طبقے کھلے ہوئے تھے۔ محبوب نے قدم رکھا، اللہ نے جہنم کے دروازے بند کر کے جنت کے دروازے کھول دیے۔ 8 کی حکمت یہ تھی۔ اگر محبوب 9 کو آئے ہیں تو اس کی کچھ اور حکمتیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو ہم ہند سے لکھتے ہیں نا 1 2 3، اس کی کل شکلیں 9 ہیں، 10 میں کوئی شکل نہیں۔ 10 لکھیں تو پھر 1 لوٹے گا، 11 لکھیں گے تو پھر 1 1 آئے گا، 12 لکھیں گے تو 1 اور 2 آئے گا، 13 لکھیں گے تو 1 اور 3 آئے گا۔ کل شکلیں 8 ہی ہیں، 9 ہی ہیں، 10 میں کوئی نہیں۔ اکائی 1 سے شروع ہوتی ہے، 9 پہ ختم ہوتی ہے۔ آخری عدد ہو، پھر 1 عدد ہو، اور سب سے بڑا عدد ہو وہ 9 کا ہے کہ 9 آخری بھی ہے، 1 بھی ہے، بڑا بھی ہے۔ اللہ جسے بھیجنا چاہتے تھے آخری بنا کے بھیجنا چاہتے تھے، 1 بنا کے بھیجنا چاہتے تھے، سب سے بڑا بنا کے بھیجنا چاہتے تھے۔ اس لیے اس تاریخ کا انتخاب کیا جو آخری بھی ہو، 1 بھی ہو، سب سے بڑی تاریخ ہو، وہ 9 کا عدد ہے۔ اس لیے حضور 9 کو پیدا ہوئے۔ 8 تاریخ پر میں 3 حوالے چھوٹے سے دینا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا حکیم الامت شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب میں انہوں نے 8 ربیع الاول کو اہمیت دی۔ آپ کے لاہور کے بہت بڑے محدث، جامعہ اشرفیہ کے اور دارالعلوم دیوبند کے سابق استاد حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی، جو بہت بڑے شیخ التفسیر ہیں، جن کی تفسیر معارف القرآن جس کو علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، عوام الناس کے سمجھنے کی نہیں ہے، بڑی عظیم کتاب ہے۔ انہوں نے سیرت کی 3 کتابیں، سیرت 3 جلدوں میں لکھی ہے۔ سیرت مصطفیٰ، اس کی پہلی جلد میں انہوں نے حضور کی ولادت کی تحقیقی تاریخ 8 ربیع الاول لکھی ہے۔ اور تیسرا حوالہ وہ دے دوں تاکہ آپ سے کوئی لڑے نہ، فاضل بریلوی جن کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، مولانا احمد رضا خان صاحب جو بریلوی مکتب فکر کے مجدد ملت ہیں، ان کے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ 12 ربیع الاول نہیں، ان کا رسالہ ہے نطق الہلال، اور ان کی ایک کتاب ہے فتاوی رضویہ جو کئی جلدوں میں ہیں۔ اس کی 26ویں جلد میں وہ رسالہ موجود ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت کی تاریخ 8 ربیع الاول ہے۔ تو ہم تو اختلاف والے لوگ ہی نہیں، اس لیے جس تاریخ کو ہے ہم نے قبول کیا ہے۔ ہاں، ہمارے علماء میں سے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے، سیرت خاتم الانبیاء، جو وفاق المدارس میں، ہمارے مدارس میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ اس میں حضور کی ولادت کی تاریخ انہوں نے 12 ربیع الاول لکھی۔ تو بہرحال جس تاریخ کو آئے حضور کے آنے کی خوشی ہے۔ اب میں ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ محبوب تو تشریف لائے، اگر 12 کو آئے تو تب بھی ہمیں اعتراض نہیں، لیکن 12 کو آپ کی وفات یقینی ہے، وہ آمد ہے، یہ وصال ہے، وہ تشریف آوری ہے، یہ دنیا سے رخصتی ہے۔ تو آنے کی تاریخ بھی 12 ہے، وفات کی تاریخ بھی 12 ہے۔ ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ خوشی ملے تو جشن مناتے ہیں،
غم ہو تو ماتم کرتے ہیں، اسلام دونوں چیزوں سے پاک ہے۔ یہ خوشی میں جشن نہیں کرنے دیتا، سجدہ شکر کرنے دیتا ہے۔ غم میں ماتم کا اسلام قائل نہیں ہے، سجدہ صبر کا ہے۔ آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ تو بتایا گیا کہ 12 کو حضور آئے، آنے میں اتنا جشن نہ مناؤ کہ اسلامی حدود سے باہر نکل جاؤ، حد میں رہو۔ اس لیے کہ اسی 12 کو حضور کا وصال بھی ہے۔ خوشی کرنے والے جدائی کے غم کو بھی سامنے رکھ، لیکن اس 12 کو واویلا کرنے کی بھی ضرورت نہیں، منہ ماتھا پیٹنے کی بھی ضرورت نہیں کہ اس دن صبح بہارا بھی ہے کہ حضور دنیا میں تشریف لائے۔ اب اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نہ جشن کی ضرورت ہے نہ ماتم کی ضرورت ہے، اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ حضور کی سیرت ہے جسے اپنانے کی ضرورت ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے تمہارے لیے اپنے محبوب کی زندگی سب کے لیے نمونہ بنا دی۔ تو حضور کی سیرت کو بطور نمونہ اپنانا ہے۔ بہت سارے واقعات ولادت کے وقت انمول پیش آئے، ان میں سب سے پہلا واقعہ کعبے کی حفاظت کا آیا جس میں ابرہ تباہ و برباد ہوا۔ اس لیے علماء نے اس کو قصص القرآن ایک کتاب ہے مولانا حفظ الرحمن سہاروی کی، انہوں نے اسے ارحاس نبوت میں لکھا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے نبی کے کمالات جو ظاہر ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سال دنیا میں پیدا ہوئے، اللہ نے پوری انسانیت کو سرپرائز دیا کہ لوگ زمانے جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ رب کو پتا تھا کہ میرا محبوب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ رحمت بن کے آنے والے ہیں، اس لیے اللہ نے جتنی عورتوں کو حمل تھا سب کو بیٹے دیے، بیٹی کسی کو نہ دی تاکہ نبی کے آنے پہ کسی کی بیٹی زمین میں دفن نہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ 200 عرب کی کنواری بچی ہیں جو صرف اس انتظار میں تھی کہ ہم اس آدمی سے شادی کریں جو آخری نبی محمد کا باپ بنے۔ لیکن جب حضور کی ولادت ہوئی اور آپ کی ولادت کے چرچے ہوئے تو وہ 200 عورتیں اس غم میں، حضور کی محبت میں یا حضور کے پیار میں جام شہادت نوش کر گئیں۔ انہوں نے اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی حضور کا چہرہ دیکھ کر۔ ایک راہب آئے خواجہ ابو طالب کو، عبد المطلب کو ملنے کے لیے، کہا سنا ہے آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، میں اپنے معبد میں عبادت کر رہا تھا، میں نے وہاں آواز سنی کجان نبی المنتظر یسجد لہ الشمس والقمر، وہ نبی آنے والا ہے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، وہ آ چکا جس کو سورج اور چاند بھی اس کے سامنے تابعداری کریں گے اور جھک جائیں گے، مجھے وہ بچہ دکھاؤ۔ جب اس نے دیکھا حضور کو چیخ مار کے گرا اور کہنے لگا کہ بنی اسرائیل آج تم سے نبوت ختم ہو گئی، ختم نبوت کا تاج محمد کریم کے سر پر آ چکا۔ آپ کی بہت ساری باتیں ہیں جو میں آپ سے عرض کرتا، لیکن ٹائم وسعت وہ مولانا پڑھتے تھے نا جی، وسعت دل ہے بہت، وسعت سہرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ 2 مہینے کی عمر میں آپ نے بولنا شروع کیا تھا۔ کبھی کوئی بچہ بھی 2 مہینے میں بولتا ہے؟ 3 مہینے کی عمر میں آپ فصاحت کے ساتھ گفتگو کرتے تھے کہ بڑے بڑے عرب ششتر رہ جاتے تھے کہ اتنی اچھی گفتگو کر رہے ہیں۔ 5 مہینے کی عمر میں آپ نے چلنا شروع کر دیا تھا۔ 6 مہینے کی عمر میں آپ نے دوڑنا شروع کر دیا تھا۔ 9 مہینے کی عمر میں آپ نے تیر اندازی شروع کر دی۔ یہ نبوت کی خصوصیات ہیں اور کسی کے لیے۔ پھر وہ سارے معاملات جو بچے کی پیدائش میں ہوتے ہیں حضور کے لیے نہیں۔ ولد رسول اللہ مغسولا، آپ پیدا ہوئے تو غسل کیا ہوا تھا، مکھول سرما ڈالا ہوا تھا، اور آپ جب پیدا ہوئے تو مختونا ختنہ کیا ہوا، آپ جب پیدا ہوئے تو ناف کی نالی کٹی ہوئی تاکہ دنیا میں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کام نبی کا میں نے کیا تھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہتے تھے جیسے ماں باپ اولاد کو سنوارتی اور سنگارتے ہیں، حضور اللہ نے اپنے نبی کو خود سنوار کے، سنگار کے، بنا کے
انگلی سے پکڑ کے چلانا سکھایا ہے کہ محبوب تیرا مخلوق میں مربی اور محسن کوئی نہیں، میں رب ہوں، میں ہی تیری تربیت کر رہا ہوں اور میں ہی تمہیں سکھا رہا ہوں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حضور کی سیرت کو اپنائیں، اس پر عمل کریں اور جو ہو، لیکن اس مہینے میں کثرت سے درود شریف پڑھیں اور بہت زیادہ درود پڑھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ حضور کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم سب کو ہر وقت کمر بستہ رہنا چاہیے۔ آقا کی سیرت کو پڑھیں، اپنے بچوں کو دین اسلام پڑھائیں۔ مولانا شفیق الرحمان صاحب نے یہاں جو مسجد اور مدرسہ ہے، اس میں بچوں کی تعلیم ہوتی ہے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ اللہ ہم سب کو دین دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال کرے۔ تو بہرحال اسی پر میں اختتام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔ اے اللہ سب کی حاضری قبول کر، جو کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما، ہر خیر اور بھلائی ہمارا نصیبہ بنا، ہر شر اور برائی سے ہم سب کو محفوظ فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ انہوں نے جو محنت کی ہے اور جن دوستوں نے کسی قسم کا تعاون کیا، سب کی کاوشوں کو برابر فرما، ہمیں محبوب کی سچی غلامی نصیب فرما، صحابہ اہل بیت کی قدردانی نصیب فرما، قرآن سنت کی اے اللہ ہمیں تعلیم سے آراستہ فرما، ہمارے وطن کے چپے چپے کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، تمام دشمنوں سے نمٹ کر اے اللہ اس ملک کو خالصتاً ایک اسلامی سلطنت بنانے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔